السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے محبت کا امتحان۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ پسندیدگی کے جذبات دونوں طرف ہوں تو محبت کی گاڑی سر پر دوڑنے لگتی ہے۔ مہم اور سلار بھی ان راہوں کے مسافر ہو گئے تھے جن کی منزل بہت سے زیادہ محبت کا اصول ہوتی ہے۔ دونوں کی پسندیدگی کی منزل ایک دوسرے سے شادی کرنا تھی، لیکن یہ جنت تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ سلار اور مہم انجام سے بے خبر اپنی منزل کی جستجو میں جا رہے تھے کہ ایک روز مہم نے اپنی پیاری سہیلی سارا سے کہا، تم ہی کچھ تدبیر کرو کہ میری اور سلار کی شادی ہو جائے۔ ادھر مجھ کو والدین کو اپنی مرضی بتانے سے ڈر لگتا ہے، تو ادھر سلار بھی اسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے والدین خالص دیہاتی ہیں، وہ کبھی مجھ کو بہو بنانا پسند نہ کریں گے۔ یہ لوگ رشتے اپنوں میں ہی کرتے ہیں۔ سارا نے کہا، تیری محبت کی کہانی بڑی روایتی ہے بنو، اگر حوصلہ نہ ہو تو دریا میں نہیں اترنا چاہیے۔ چلو حل نکالتے ہیں تمہارے مسئلے کا، پہلے تم ایم اے تو پورا کر لو اور مجھے اپنے اس گل خام سے بھی ملواؤ جس سے شادی کرنے کی آرزو میں تم مری جا رہی ہو۔ سلار گاؤں سے پڑھنے آیا ہوا تھا، لہٰذا اپنے والد کے ایک دوست کے مکان میں قیام پذیر تھا۔ گاؤں سے وہ ایک ملازم بھی لایا تھا جو اس کا کھانا پکانا اور دیگر کام کرتا تھا۔ گاڑی اس کے انکل نے دی ہوئی تھی، جب ضرورت ہو لے لیا کرو۔ ان سب سہولیات کے میسر ہونے کے باوجود سلار نے کبھی اپنے انکل کی مہربانیوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ چاہتا تو اب مہم کو اپنی رہائش گاہ لے جاتا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ان کے تعلق کو 2 سال ہونے کو آئے تھے، مگر وہ کبھی تنہائی میں ملاقات نہ کرتے، جب بھی ملتے پبلک پلیس پر ملتے۔ دونوں کے دلوں میں کھوٹ تھا اور نہ ہی برائی کا خیال، اسی سبب ایک دوسرے کی عزت بھی قائم تھی۔ سارا کی فرمائش پر مہم نے اس کا تعارف سلار سے کرایا۔ سارا بولی، بھائی بھلا اتنے لوگوں کی موجودگی میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ سلار سے کہو کہ ہمیں اپنی قیام گاہ پر مدعو کرے۔ مہم بولی، وہ اس قسم کی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، تم کو چائے پلانے کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے جا سکتا ہے، یا پھر کلفٹن کے ساحل پر۔ تم کہاں اس سے ملنا پسند کرو گی؟ سارا نے کہا، دونوں جگہ، کیونکہ میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں اور نہ اپنی بدنامی سے ڈرتی ہوں۔ انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے، اگر اپنے پر اعتماد ہو تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مہم ایک سیدھی سادی لڑکی تھی، وہ ایسی فلسفانہ باتیں کرنا نہ جانتی تھی، اور نہ ہی وہ سارا کے جیسی چلاک تھی۔ اس نے سلار کو بتایا کہ اس کی عزیز آسجان سہیلی اس سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ سلار نے ہنستے ہوئے کہا، کیا وہ تم کو بھی مینس کرنا چاہتی ہے؟ مام نے کہا، نہیں بابا۔ سلار بولا، پھر تو مجھے بخشو۔ یہ بات سلار نے کچھ اس انداز سے کہی کہ مام ہنس پڑی۔ سلار نے کہا، ہنس کیوں رہی ہو؟ میں تو اس وجہ سے تمہاری سہیلی سے ملنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ذریعے ہم آسانی سے مل سکتے تھے۔ تم میرے ساتھ اکیلے سیر کو جانے پر ہچکچاتی ہو، جب ہم 3 ہوں گے تو نہیں ہچکچاؤ گی، جب ہم 3 ہوں گے تو نہیں ہچکچاؤ گی۔ خیر، اس کے بعد مہم اور سلار کی ملاقاتیں آسان ہو گئیں۔ پہلے وہ صرف یونیورسٹی کی حد تک بات چیت کر لیتے تھے، اب سارا ہمراہ ہوتی تو باہر بھی ملنے میں آسانی محسوس کرتے، کیونکہ سارا ان دونوں کے درمیان رابطہ بن گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو ملاقات کے لیے موقع فراہم کرتی تھی، لیکن خود بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ مام تو پہلے ہی سارا کی گرویدہ تھی، اب اور بھی احسان مند ہو گئی۔ مہم خوبصورت تھی، لیکن بہت سادہ طبیعت اور دیانت دارانہ سوچ کی مالک تھی، جبکہ سارا قدرے چلاک اور فیشنیبل تھی۔ وہ ہمہ وقت خود پر توجہ مرکوز رکھتی اور اپنے آپ کو نق شق سے درست رکھتی تھی۔ اپنی سانولی صورت کے سبب اس کی شخصیت میں احساس کمتری نے جگہ پا لی تھی، جس کو وہ اچھے لباس اور میک اپ سے پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ باتیں بھی خوب چٹک مٹک والی کرتی تھی، تبھی محفل میں مہم سے زیادہ توجہ کا مرکز بن جاتی۔ دراصل وہ کبھی یہ برداشت نہ کر سکتی تھی کہ مہم کے مقابل کوئی اس کو نظر انداز کرے۔ اگر ایسا محسوس کرتی تو بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی تھی۔
ماہم اپنی سہیلی کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی تھی، سو اس کی آزادگی کا خیال کر کے خود سے آگے آگے رکھتی اور اپنا آپ پس منظر میں رکھنے کی کوشش کرتی تاکہ سارا کو تکلیف نہ ہو۔ جب یونیورسٹی میں سالار فارغ وقت میں آتا تو ماہم سارا کی تعریفیں کرتی، شعوری طور پر اس کے دل میں سہیلی کے لیے جگہ بنانے کی سعی کرتی تاکہ سالار بھی اس کو اتنی ہی اہمیت دے جتنی وہ دیتی تھی۔ وہ ساتھ ہوتی تو موقع دیتی کہ وہ اسی سے باتیں کرے اور خود اپنی توجہ ادھر ادھر کر لیتی۔ سالار مام کی اس مجبوری کو سمجھتا تھا، تبھی سارا کو توجہ دیتا اور اس سے خوب گپ شپ کرتا۔ اب سارا نے جان لیا کہ مام اور سالار کی ملاقاتیں بالکل معصوم ہیں، ان کی سوچوں میں کسی قسم کی آلودگی کا دخل نہ تھا۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے جلد از جلد شادی کے بندھن میں باندھ جانا چاہتے تھے اور اس کے لیے ماہم کو سارا کی مدد درکار تھی۔ سالار کو ماہم کی سہیلی کے ساتھ ہونے پر کوئی اعتراض نہ تھا، وہ اپنی محبوبہ کو ہرگز دھوکہ دینا نہیں چاہتا تھا اور ماہم بھی ایسی لڑکی نہ تھی جو محض تفریح کے لیے فلرٹ کرتی ہو، وہ تو خود کو اس کی شریک حیات کے طور پر دیکھتی تھی۔ بے شک دونوں شادی کے خواہاں تھے، لیکن ان کے گھر والے اڑچن ڈال رہے تھے، ان کو رضامند کرنا آسان نہ تھا۔ ایک طرف شہری اور دیہاتی زندگی کا تضاد تھا تو دوسری جانب مام کے خاندان میں ایک سے ایک اچھے رشتے موجود تھے، مگر مام کسی رشتے پر راضی نہ تھی۔ جس دل کو کسی کی لگن لگی ہو اس کے ساتھ زبردستی کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ والدین کے انکار پر جب وہ اداس اور افسردہ رہنے لگی تو ماں باپ کو اس بارے میں سوچنا ہی پڑا، آخر وہ ان کے دل کا ٹکڑا تھی اور والد کو اس کی خوشیاں عزیز تھیں۔ وہ اس بات میں حق بجانب تھی کہ اپنی پسند کے کسی شریف لڑکے کے ساتھ زندگی گزارے۔ کسی اور سے اس سے زبردستی شادی پر مجبور کرنا والدین کو ظلم محسوس ہوا۔ جب دیکھا کہ بیٹی بیمار پڑ گئی ہے تو انہوں نے ہار مان لی اور سالار کو گھر بلا کر مام کے والد نے اس سے بات چیت کی۔ انہوں نے لڑکے کو پسند کیا، لیکن ایک شرط بھی رکھی کہ اگر وہ اپنے والدین کو راضی کر لے تو شادی ہو سکتی ہے۔ اب مشکل سالار کی طرف سے تھی، ادھر مام کا دم لبوں پر اٹکا ہوا تھا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔